السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے رومن اردو اور اس کا گہرا امپیکٹ ہماری پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر، ہماری یونیورسٹی کی گروتھ کے اوپر اور ہمارے کیریئر کے اندر آگے بڑھنے میں کس طرح سے رومن اردو ہمیں سٹاپ کر رہی ہے، کس طرح سے ہم پہ امپیکٹ کر رہی ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم لوگ رومن اردو کے اندر کمیونیکیشن جو ہے وہ ہماری ڈومینیٹنگ پیٹرن ہو گیا ہے۔ یعنی کہ ہماری ساری کمیونیکیشن جو ہماری میسیجز پہ ہوتی ہے، جو ہمارے ای میل پہ ہوتی ہے، جو ہماری آفیشیل چینلز پہ ہوتی ہے، جو سلیک پہ ہوتی ہے، یا کسی بھی پروٹوکول کے اوپر جب ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز انکلوڈڈ، تو ہم رومن اردو کے اندر کرتے ہیں۔ اور رومن اردو کو لکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں ایک انڈر لائنگ ایک بات وسپر کر رہی ہوتی ہے، ایک دھوکہ وسپر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ دھوکہ ہے کہ میں انگلش لکھنا تو جانتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ رومن اردو لکھ رہے ہیں تو آپ کا دور دور تک انگلش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اردو کے الفاظ کے ساؤنڈ کو، اردو کے الفاظ کی آوازوں کو آپ انگریزی کے الفاظوں کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں۔ اس کا دور دور تک انگریزی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سٹائل آف لینگویج سے آپ کی انگلش کا سٹرکچر بہتر نہیں ہو رہا، آپ کا گرامر کا سٹرکچر بہتر نہیں ہو رہا، آپ کا لینگویج کمپوزیشن بہتر نہیں ہو رہا، آپ کی ووکیبلری بہتر نہیں ہو رہی۔ یقین جانیے، اسی ہیبٹ کی وجہ سے ہماری کیریئر کی گروتھ پہ بہت گہرا امپیکٹ ہو رہا ہے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک سٹوری بتاؤں گا، اور یہ ایک ریئل سٹوری ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کی ہے، اور جس انڈیویجول کی یہ سٹوری ہے وہ بہت مجھ سے قریب ہے۔ ان آرڈر ٹو مینٹین دا کانفیڈینشیلٹی میں اس کا نام بدلتا ہوں۔ لیٹ سے ایک انڈیویجول ہے جس کا نام ہے جمال، اور جمال میری کمپنی کے اندر بہت سالوں تک میرے ساتھ کام کرتا رہا۔ جمال ایک بہت ٹیلنٹڈ ڈیزائنر تھا، ہے، اور اس کا ڈیزائن ہمیشہ کلائنٹس اپروو کیا کرتے تھے۔ اس کے ڈیزائنز کے اندر کمال یہ تھا کہ وہ اتنا یونیک تھا، چیٹ جی پی ٹی اور ڈفرینٹ اے آئی ٹیکنالوجیز آنے کے باوجود بھی اس کا ڈیزائن اتنا یونیک ہوتا تھا، جب بھی ہم اس کے ڈیزائن کو اپنے کلائنٹس کو سینڈ کر دیتے تو ہمیں اپروول مل جاتا تھا۔ لیکن چیلنج یہ ہوا کہ ہی واز ویری گڈ ایٹ واٹ ہی واز ڈوئنگ، بٹ دا پرابلم از کہ جب بھی وہ کلائنٹ سے کمیونیکیشن کرنے کے لیے آگے بڑھتا تھا تو وہ فریز ہو جاتا تھا۔ اور وہ فریز اس لیے ہوتا تھا کیونکہ وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا تھا، لہٰذا وہ کلائنٹ سے انٹریکٹ نہیں کر پاتا تھا، اور اس کی جگہ پہ کوئی اور اس کی باتوں کو کنورٹ کر کے آگے کلائنٹس کو پریزنٹ کرتا تھا۔ اور گیس کیجئے کہ کریڈٹ کس کو ملتا تھا؟ کریڈٹ جمال کو نہیں ملتا تھا، بلکہ کریڈٹ اس کو ملتا تھا جو کہ اس کا ٹرانسلیٹر ہوتا تھا۔ تو آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر اگر آپ جمال بن رہے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم اپنی پروفیشنل لائف میں، یا ہم اپنی پرسنل لائف میں، یا ہم اپنی اوور آل زندگی کے اندر کمیونیکیشن کے اندر 2 یا 3 ہیں آن اے اسکیل آف 10، اور ہماری ڈومین نالج یعنی کہ ہماری پروفیشنل سکلز، یا جو بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ اگر ڈیولپر ہیں یا آپ ڈیزائنر ہیں یا آپ جو بھی کام کرتے ہیں، آپ اس پہ 9 آؤٹ آف 10 ہیں، تو دنیا آپ کو پرسیو کرے گی کہ آپ 3 آؤٹ آف 10 ہیں، یا آپ بس ایوریج ہیں، کیونکہ آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے۔ ویئر ایز وہ لوگ جو کہ کمیونیکیشن کے اندر 8 آؤٹ آف 10 ہیں، اور ان کی ڈومین نالج، ان کی ایکسپرٹیز 3 آؤٹ آف 10 ہے یا 2 آؤٹ آف 10 ہے، تو دنیا پرسیو کرے گی کہ یہ لوگ 7 آؤٹ آف 10 ہیں۔ وائی؟ بیکاز کمیونیکیشن اینڈ کمیونیکیشن ان انگلش ریئلی میٹرز ٹو ٹیک یور کیریئر فارورڈ۔ دیکھیں، ہم اس وقت ایک گلوبل دنیا کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں۔ بہت عین ممکن ہے کہ آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں یا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، بہت جلدی پروفیشنل جاب میں آنے والے ہیں، اور آپ کا باس یا باس کا باس یا آپ کا کلائنٹ یا کلائنٹ کا کلائنٹ انگریز ہوگا، یا وہ آسٹریلیا میں ہوگا، یا وہ امریکہ میں ہوگا، یا وہ یو کے میں ہوگا، یا وہ کسی بھی یورپین کنٹری میں ہوگا جہاں صرف انگلش بولی جائے گی، انگریزی بولی جائے گی۔ اور جب بھی آپ اس کے سامنے آئیں گے اور آپ کی کمیونیکیشن صرف اور صرف رومن اردو تک محدود ہے، تو آپ اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے۔ اور گیس کیجئے، اگر آپ اپنے کام میں بہت اچھے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، آپ کے ریزلٹس بھی اچھے ہیں، آپ کے ڈیزائنز بھی اچھے ہیں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، یو آر دا بیسٹ ایٹ واٹ یو ڈو، بٹ یو کین ناٹ کمیونیکیٹ، آپ کا کلائنٹ آپ سے بات کرتا ہے اور آپ فریز ہو جاتے ہیں،
اور آپ اس کو مسکرا کے دیکھتے ہیں زوم کال کے اوپر. اگر آپ اس اسٹائل آف کمیونیکیشن پہ ریلائی کرتے ہیں تو ریمبر بلیو یو می یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اہیڈ ان یور کیریئر. ایک اور بات بھی جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے تو پاکستان میں ہی کام کرنا ہے اور ہم نے باہر نہیں جانا, تو ہم انگلش کیوں سیکھیں, یا ہم انگلش کیوں بولیں, یا ہم صحیح انگلش کے اوپر کیوں محنت کریں. تو یاد رکھیے گا, ایون اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں, آپ سعودی عربیہ میں جاتے ہیں یا آپ دبئی میں جاتے ہیں یا آپ یو ایس جاتے ہیں, یو کے جاتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں, اگر آپ کی انگلش کمیونیکیشن سکل اچھی ہے اور آپ انگلش میں اپنی باتوں کو سمجھا سکتے ہیں, اچھی انگلش کو سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, ریڈ کر سکتے ہیں, تو ہی یہ مارک کیا جائے گا کہ آپ اپنے اسکل سیٹ میں ماہر ہیں. People prefer other people over the way that they are able to communicate in English. اگر آپ کی انگلش ٹھیک نہیں ہے اور آپ اپنے کیریئر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا, آپ جتنے بھی اچھے ہوں اپنے ڈومین نالج میں, آپ کو کیریئر سٹاپ ہوگا, آپ کا کیریئر آگے نہیں بڑھ پائے گا. ساری کہانی شروع ہوتی ہے صحیح انگریزی لکھنے سے, انگریزی کو انگریزی کے اندر لکھنے سے. ہم لوگ کیونکہ رومن اردو کے اندر بری طرح سے پھنس چکے ہیں, تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رومن اردو ہمیں فیل کراتی ہے کہ ہم تو انگلش بول رہے ہیں, آپ دور دور تک انگلش نہیں بول رہے. تو فار گاڈ سیک اسٹارٹ رائٹنگ اینڈ ایکسپریسنگ یور سیلف ان انگلش. جب بھی آپ انگلش کمیونیکیشن کو استعمال کرتے ہیں تو آپ لنکڈ پوسٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ کسی میٹنگ کے اندر بات بھی کر سکتے ہیں, آپ آفیشیل کیپیسٹی کے اندر ای میل لکھ بھی سکتے ہیں, آپ رپورٹ کو بغیر چیٹ جی پی ٹی کے بالکل امیجیٹلی آن دا فلائی لکھ بھی سکتے ہیں. جب بھی آپ کی ریٹن ایبلٹی بیٹر ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسپوکن ایبلٹی پہ امپیکٹ آئے گا. جب آپ کی اسپوکن انگلش پہ امپیکٹ آئے گا تو آپ کی لسننگ ایبلٹی بھی امپروو اپون ہوگی. کرنے کا کام یہ ہے کہ جب بھی آپ کے دل میں آئے کہ آپ نے اپنے دوست سے یا اپنے کولیگ سے یا کسی سے بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو رومن اردو کے اندر لکھیں بھائی آپ میٹنگ کے لیے کب فارغ ہوں گے, آپ صرف اتنا لکھ دیے when will you be free for the meeting. This small transition from Roman Urdu to a neat English will change the way how people perceive you professionally and personally. لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریزی تو صرف انگریزوں کی طرح بولی جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. صحیح انگریزی بغیر ایکسنٹ کے بھی بولی جاتی ہے. آپ ایک سیکنڈ کے لیے نوٹ کریں, بلکہ آپ گوگل کریں کہ google.com کا سی ای او کون ہے. google.com کا سی ای او ایک انڈین ہے جو کہ پیور انڈین ایکسنٹ کے اندر انگریزی بولتا ہے دنیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے اندر. کیا وہ شرماتا ہے؟ کیا وہ کبھی اس بات سے گھبراتا ہے کہ میری انگلش جو ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک انڈین بول رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اسپیکنگ رائٹ انگلش ڈز ناٹ مین کہ آپ کو ایکسنٹ بنانا ہے. اگر آپ کی انگلش اتنی ہے کہ آپ انگلش کا صحیح اسٹرکچر بول سکتے ہیں تو آپ اپنے نیوٹرل ایکسنٹ کے اندر, اپنے نیچرل پاکستانی ایکسنٹ کے اندر بات کرنا شروع کریں. دن میں 5 منٹ یا 10 منٹ ایسے سیٹ اسائڈ کریں جس میں یو ول جسٹ talk in English. You will say assalamu alaikum, how are you today, where are we going for lunch, what is going to happen, where is the code. You just start speaking simple small sentences in English. اگر آپ اچھی انگلش سن نہیں رہے, اگر آپ صحیح انگلش سن نہیں رہے, تو this will stop you from speaking well, this will stop you from writing well. اچھی انگلش کو سننے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ یوٹیوب ویڈیوز دیکھیں, آپ ٹیڈ ٹاکس دیکھیں, آپ اچھی ڈاکیومنٹریز دیکھیں جس کے اندر کوالٹی اور صحیح انگلش بولی جا رہی ہے. صحیح انگلش جب آپ کے کانوں میں پڑے گی تو آپ کے برین کے اندر آپ کی ووکیبلری ڈیولپ ہوگی, آپ کی ریدم ڈیولپ ہوگی, آپ کی فلوئنسی ڈیولپ ہوگی, اور آپ پھر اس فلوئنسی کو ریپروڈیوس کرنا شروع ہو جائیں گے. ہم اپنے پاکستانی مائنڈ سیٹ کے اندر بات کرتے ہیں, جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں اردو سکھائی ایسے جاتی ہے کہ ہم اپنے والدین کو, اپنے ماں باپ کو, اپنی سراؤنڈنگز میں اردو کو سن رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس لینگویج کے سٹائل کو سنتے سنتے ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں کوئی ٹیچر پڑھانے سے پہلے اردو بولنی آتی ہے. بچہ جب 4 سال کا ہوتا ہے, 5 سال کا ہوتا ہے, 6 سال کا ہوتا ہے, وہ اردو فرفر بول رہا ہوتا ہے. کبھی اس کی ٹیچر نے اس کو آ کے پڑھایا نہیں ہوتا کہ اردو کیسے بولنی ہے, لیکن وہ اسکول جانے سے پہلے اردو بول رہا ہوتا ہے. تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں, کسی بھی انگلش اسکول جانے سے پہلے اگر آپ صحیح انگریزی سننا شروع ہو جائیں
تو یو ول اسٹارٹ ٹو اسپیک بیٹر, یو ول اسٹارٹ ٹو رائٹ بیٹر اینڈ یو ول اسٹارٹ ٹو ایکسپریس بیٹر. دیکھو یہ 4 اسکلز ہیں جو کہ ایک دوسرے کو فیڈ اپون کریں گی اور ان اسکلز سے آپ کی انگلش بہتر ہو جائے گی. جب آپ انگلش کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ انگلش کو لکھنا بھی بہتر شروع کریں گے. جب آپ لکھنا بہتر شروع کریں گے تو آپ بولنا بھی بہتر شروع کریں گے, اور جب آپ بولنا بہتر شروع کریں گے اور آپ سننا شروع کر دیں گے تو یہ ایک فیڈ بیک لوپ ہے جو کہ آپ کی اوور آل انگلش ایبلٹی کو بہتر کر دے گا. اچھا, یہ ٹیکنیک صرف اور صرف انگلش کے لیے اپلائی نہیں کرتی, یہ کسی بھی لینگویج کے لیے اپلائی کرتی ہے. اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں, آپ چائنیز سیکھنا چاہتے ہیں, آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں, آپ کوئی بھی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں, یہ 4 بیسک کمپوننٹس ہیں جن کو اگر آپ نے فیڈ کرنا شروع کر دیا تو آپ اس لینگویج کے اندر ماسٹری حاصل کر لیں گے. انگلش کی صحیح اہمیت کا اندازہ اکثر پروفیشنلز کو جب ہوتا ہے جب وہ یو ایس کی یا یو کے کی یا کسی بھی انٹرنیشنل کنٹری کے ویزا کاؤنٹر پہ جاتے ہیں اور ان سے انگلش میں سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, تو وہ ویزا آفیسر کو ٹوٹی پوٹی انگریزی کے اندر جواب دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور جب ویزا آفیسر کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو ان کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے لیے آپ نے انگریزی کو اس طرح سے پڑھنا ہے, اس طرح سے بولنا ہے, اس طرح سے سننا ہے, اس طرح سے لکھنا ہے کہ اگلے انسان کو یہ سمجھ میں تو آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں اکثر جوان طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ انگلش کو امریکن ایکسنٹ کے ساتھ بولو گے تو مزہ آئے گا, اس طرح سے سیکھنا چاہیے. بھائی, ایکسنٹ ایکوزیشن شوڈ ناٹ بی یور پرائرٹی. یور پرائرٹی شوڈ بی اسپیکنگ انگلش ان دا رائٹ وے, اسپیکنگ انگلش ود دا رائٹ گرامیٹیکل اسٹرکچر. ہمارے یہاں لوگوں کو ہیز اور ہیو ان بیسک جملوں کا نہیں پتا, وہ آگے کیسے بڑھیں گے. For God's sake, learn to write and read and speak English the correct way. Forget about the accent right now. ہاں, اگر آپ کی انگلش کا اسٹرکچر آلریڈی بہتر ہو چکا ہے اور آپ اپنے کیریئر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو there are various methods to learn accent. آپ ایکسنٹ ایکوائر کر سکتے ہیں. ایکسنٹ ایکوائر کرنے کے لیے ملٹیپل ریسورسز موجود ہیں, ویب سائٹس موجود ہیں, یوڈیمی موجود ہے, کورسیرا موجود ہے, ملٹیپل ریسورسز موجود ہے جن کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے ایکسنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں. اٹ از اے پلس پوائنٹ, اٹ از اے نائس ٹو ہیو, بٹ اٹ از ناٹ اے مینڈیٹری اسکل دیٹ یو ہیو ٹو ایکوائر. اب بات کرتے ہیں رومن اردو کو ڈیٹاکس کس طرح سے کیا جائے. ہمیں عادت پڑ چکی ہے بری طرح سے اردو کو انگلش میں لکھنے کی, اور جس دھوکے کے بارے میں آپ کو اندازہ نہیں تھا وہ اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ فیو ٹیکنیکس ان آرڈر ٹو اسٹاپ رائٹنگ ان رومن اردو. آپ اپنے میسیجز کمپلیٹلی رومن اردو میں لکھنا بند کر دیں. اگر آپ نے اردو میں لکھنا ہے تو خدا کے لیے اردو کو اردو میں لکھیں, اردو کی بورڈ انیبل کر دیں. اگر آپ نے میسیج انگلش میں لکھنا ہے تو انگلش کو انگلش میں لکھیے. تو پہلا سٹیپ, اپنے دوست کو, اپنے کالیگ کو, اپنے باس کو, اپنے فیملی ممبرس کو, کسی کو بھی میسیج جب بھی ٹائپ کریں انگلش میں ٹائپ کریں. جب بھی سوشل میڈیا پوسٹ کریں انگلش میں ٹائپ کریں. چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کر لیں اپنی آٹو کریکٹ کو بہتر کرنے کے لیے, لیکن پلیز چیٹ جی پی ٹی کو رومن انگلش کے لیے مت استعمال کریں. اٹ از گوئنگ ٹو روئن دا وے دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ایڈوانس ان یور لینگویج اسکل. روزانہ 5 جملے سیکھیں, روزانہ 5 جملے لکھنا سیکھیں. بھلے غلط لکھیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, قلم اٹھائیں, پین اٹھائیں, پیپر کے ساتھ, کی بورڈ پہ, جہاں بھی چاہیں, جسٹ رائٹ 5 sentences without using any external help. بھلے یہ غلط ہوں گے لیکن جسٹ رائٹ 5 sentences every single day. جب بھی آپ 5 انگلش sentences ڈیلی لکھنے کی ہیبٹ بنا لیں گے انگریزی لینگویج کے اندر, this will start improving upon your overall vocabulary, your structure and your grammar. Read 1 English paragraph daily. روزانہ دوا کی طرح. کوئی بھی کتاب اٹھائیے, اچھی کتاب اٹھائیے انگریزی میں لکھی ہوئی, اور اس میں سے ایک پیراگراف آؤٹ لاؤڈ بآواز بلند, جس طرح ہمیں بچپن میں پڑھایا گیا تھا, بآواز بلند اس پیراگراف کو پڑھیں. اس سے آپ کی انگلش انشاءاللہ بیٹر ہوگی. روزانہ 10 منٹ کا کوئی بھی یوٹیوب ویڈیو یا کوئی بھی ٹیڈ ٹاک یا کوئی بھی اچھا ٹیوٹوریل صحیح انگلش کے اندر سنیں. اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے, تو بجائے اس کے کہ آپ کوئی اور چیز سنیں, آپ کوئی بھی کوالٹی انگلش کا کلپ سنیں.
कोई भी क्वालिटी इंग्लिश का यूट्यूब वीडियो देखें, अगर आप देख सकते हैं, दिस विल इंप्रूव अपॉन द वोकैबुलरी दैट इज गोइंग इन योर ब्रेन. रोजाना कोई 10 मिनट ऐसे सेट असाइड करें जिसके अंदर आप अपने कॉलीग से, अपने दोस्त से या किसी भी से भी इंग्लिश में बात करें. शुरू में वो हंसेंगे, परेशान मत होइएगा, बट जस्ट कीप स्पीकिंग. आपका ये बैरियर एक दफा टूटेगा तो सही इंग्लिश आएगी. 6 महीने आप इन 5 चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, आपकी इंग्लिश के अंदर ड्रास्टिक इंपैक्ट और ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं फील हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपको कोच करूंगा कि आप और क्या कर सकते हैं.